میرا نام جوید ہے۔ آج میرے لیے بہت بڑا خوشی کا دن تھا۔ میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا۔ شادی کی پہلی رات میری بیوی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی، آج کی رات مجھے صرف عبادت کرنے دو۔ رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک میری بیوی عبادت کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ سجدے میں گئی تو سر نہ اٹھا سکی۔ میں نے ہاتھ لگایا تو وہ مر چکی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور دلہن بن کر تو اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور جب میں نے اس کی تعریف کی تو بدلے میں اس نے کہا کہ آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں، اس کے باریک باریک ہونٹ، سب کچھ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں تو اس کو دیکھتا ہی جا رہا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا، میں چاہتی ہوں کہ زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے ہم 2 نفل شکرانے کے ادا کر لیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تمہارے جیسی ہم سفر پا کر تو ضرور شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں تو ہمیں نظر لگ جائے گی۔ میں نے کہا، پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، پھر تم پڑھ لینا۔ میں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور یہ بھی سوچ لیا کہ ہمیشہ اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ ایسا لگا میں نے آج خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی دلہن کے لباس میں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم بھی نفل پڑھو اور پھر میرے پاس آ جانا۔ میری بات پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، آج کی رات وہ صرف عبادت کرنا چاہتی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ میری بیوی تو بہت ہی نیک ہے۔ اس نے جائے نماز بچھا کر 2 نفل شکرانے کے پڑھے اور پھر وہ اسی طرح عبادت میں مصروف ہو گئی۔ میں سامنے بیٹھ کر اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ رات 12 بجے سے صبح کے 4 بج گئے مگر وہ ابھی تک عبادت میں مصروف تھی، لیکن اب جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو اس نے سجدہ لمبا ہی کر دیا۔ مجھے لگا شاید اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اس لیے اتنا لمبا سجدہ کر رہی ہے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 10 منٹ گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک سجدے میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے مجبوراً اس کا نام پکارنا پڑا۔ مجھے پتا تھا اگر نماز میں ہوگی تو اپنی نیت تو نہیں توڑے گی، لیکن اٹھ کر ضرور بیٹھ جائے گی، لیکن وہ ہل بھی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے قریب گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ سانس ہی نہیں لے رہی۔ میں نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا مگر وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ شاید وہ تھکن کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی، تب ہی وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ لیکن اچانک اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ بالکل بھی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ میں بار بار اسے پکارنے لگا۔ میں نے کہا، نورین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس کو پوری طرح سے جھنجھوڑا، اتنی زور سے کہ وہ اگر بے ہوش بھی ہوتی تو اٹھ جاتی، لیکن مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بلایا۔ ابھی گھر میں کچھ مہمان بھی تھے جو رات کو ہمارے گھر ہی رک گئے تھے۔ انہوں نے صبح اپنے گھر جانا تھا۔ میری آواز پر وہ بھی کمرے میں آ گئے۔ جب میں چیختا چلاتا ہوا باہر آیا تو سب لوگ متوجہ ہوئے اور میرے بغیر کہے ہی میرے کمرے کی طرف چل پڑے، لیکن جس منظر کو دیکھنے کی ان کو امید تھی وہ ان کو نہ ملا۔ جب میری بیوی کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی سجدے کے لیے سر زمین پر رکھا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میرے لیے یہ دکھ بہت ہی بڑا تھا اور میں اس دکھ کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ دلہن تو مر گئی ہے۔ امی نے کہا، تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ تم نے لڑکی کو ہی مار ڈالا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میری چچی مجھ سے ہمیشہ ہی خفا رہتی تھی کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی تھی، اس لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، تبھی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میری ماں نے اسے لڑنا شروع کر دیا اور نہ جانے کس نے میری بیوی کی ماں اور باپ کو فون کر دیا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا حال دیکھا تو ان کی حالت بھی بہت عجیب تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے جانا چاہتے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میرے تو کان بند ہو گئے تھے۔ مجھے کوئی پکارتا تو مجھے ٹھیک سے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید اس کا بھی یہی حال ہوتا۔ خیر وہ لوگ میری بیوی کو لے گئے۔ میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں جس کے ساتھ رہنے کے خواب سجا رہا تھا اور وہ اس دنیا سے ہی جا چکی تھی۔ ہم اپنے سسرال والوں کو فون کر رہے تھے
لیکن وہ کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ ہم ان کے پیچھے ان کے گھر پہنچے تو وہ دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، اور جب دروازہ کھولا تو یہی کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا، اب آپ لوگ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کی شادی کریں، اور آپ کی ایک ہی بیٹی ہو، اور شادی والے دن ہی وہ اپنے شوہر کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی جائے، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ لاش لے کر اپنے گھر چلے جائیں، تو یہ صدمہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ لیکن میری بیوی کے گھر والے عجیب و غریب طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ ہمیں یہ تک پتہ نہیں کرنے دیا تھا کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا شاید اس کے اندر جان باقی تھی، لیکن وہ لوگ اس کو پہلے ہی وہاں سے لے آئے تھے، اور میری ماں کا کہنا تھا تمہاری بیوی مر چکی ہے۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، آخر وہ میری بیوی تھی۔ مجھے کیا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اس کو آخری دفعہ دیکھ لیتا؟ وہ لوگ تو دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، دروازے کے اندر ہی کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے۔ میری ماں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بالآخر انہوں نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں بھی ابھی تک مہمان ہیں، ہمارے گھر مہمان ہماری بیٹی کی شادی کے لیے آئے تھے، اور اب اس کی فاتحہ پڑھ کر جائیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہماری بیٹی کے ساتھ؟ اب ہم خود ہی اپنی بیٹی کو دفن کر لیں گے، ہم اپنی بیٹی کی آخری رسومات ادا کر لیں، اس کے بعد آپ سے 2 ہاتھ کریں گے۔ آپ لوگوں نے آخر ایسا کیا کیا کہ وہ مر گئی؟ میں نے ان لوگوں کو کہا میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، اور سجدے میں جاتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس بات پر ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات چھپا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ لوگوں نے ہی کچھ کیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ان کی آخری رسومات ہمارے گھر میں ہی ہوں گی، آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کسی سے کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر لوگ آپ سے الٹے سیدھے سوال کریں تو آپ چپ رہیے گا۔ میری اور میری ماں باپ کی حالت بہت ہی عجیب تھی، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کر دیا ہے، اور ہم مجرموں کی طرح ان کے گھر میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ایک دوسرے سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ تبھی ایک بوڑھی عورت میری ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کچھ بہت ہی زیادہ عجیب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت شاید اتنی بوڑھی تھی کہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسے یہ بات ہم سے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جب اس نے ہمیں یہ بات بتائی تو ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی عورت اس لڑکی کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر ہم لوگ ڈر گئے اور پریشان بھی ہو گئے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور میری بہو کو غسل دینے کے لیے کیوں عورتیں انکار کر رہی ہیں؟ جب ہم نے یہ بات میری بیوی کی ماں سے پوچھی تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، بس لوگ ڈر رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی اپنی شادی کی رات ہی مر جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ بدقسمت ہوتی ہے اور اس کے پاس جانے سے آپ پر بدقسمتی کا سایہ پڑ جاتا ہے، اس لیے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد 2 عورتوں نے ہمت کی اور غسل دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ لڑکی ہماری رشتہ دار ہے، ہم یہ سب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ جیسی بھی تھی ہماری اپنی تھی۔ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ جیسی بھی تھی؟ کیا میری بیوی میں کوئی خرابی تھی؟ لیکن میری بیوی تو بالکل ٹھیک تھی، کچھ غلط نہیں لگتا تھا۔ وہ لوگ غسل دینے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں عورتوں کی چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ وہ اتنی بری طرح چیخ چلا رہی تھی کہ ہم لوگ حیران ہی رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ اس میں سے ایک عورت تو بے ہوش ہو گئی تھی اور دوسری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ بہت بڑے گناہگار ہو، ظالم ہو، چلو یہاں سے۔ وہ باقی عورتوں کو بھی وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ باقی لوگ بھی ڈر گئے تھے اور اس میں سے کافی سارے لوگ چلے گئے تھے، ہم گھر کے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ میری بیوی کی ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا، اور اس کے باپ سے میں نے کہا اب تو بتا دو کہ کیا ہوا ہے، خدا کے لیے آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ پہلے میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی،
اس کے بعد آپ لوگوں کا عجیب سا رویہ اور کوئی اس کو غسل دینے کو بھی تیار نہیں، اور اب یہ عورتیں اندر گئیں تو ایسے باہر آئیں جیسے انہوں نے کوئی عذاب دیکھ لیا ہو۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، نہیں تو یہ احساس گناہ ساری زندگی مجھے تڑپا کر رکھ دے گا، اور میرے لیے تو کافی رہے گا، میں تو اسی میں مر جاؤں گا۔ میرے لیے تو یہ دکھ بہت ہی بڑا ہے، میری بیوی میری ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی، ابھی تو میں نے اس کے ساتھ ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی، اتنے سارے خواب سجا لیے تھے میں نے، اور اب وہ خواب بھی پورے نہیں ہوں گے، وہ بھی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ بالآخر میری بیوی کے باپ نے اپنی زبان کھولی اور اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہماری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور سمجھدار تھی۔ ایک دن اس پر ایک آدمی عاشق ہو گیا جو بہت زیادہ امیر تھا، لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ عمر میں ہماری بیٹی سے بڑا تھا، لیکن بہت زیادہ امیر تھا اور ہماری بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے ہمارے گھر آ کر رشتہ مانگا، ہم نے انکار کر دیا۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کیوں کرواتے جو ہماری بیٹی سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی، پھر بھی ہم نے انکار کر دیا۔ مگر ایک دن ہماری بیٹی نے خود کہا وہ اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، اور وہ کب تک زندہ رہے گا؟ جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی ساری دولت ہماری ہو جائے گی۔ اس نے کہا آپ میری شادی اس کے ساتھ کروا دیں، لیکن نکاح کرنے سے پہلے وہ ہمیں لکھ کے دے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت میری ہوگی۔ وہ میری بیٹی کی محبت میں اس قدر پاگل تھا، اس نے کہا اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا سارا کاروبار اور میرا گھر اور میری سب گاڑیاں اور جائیداد میری بیوی کے نام ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا لیکن وہ اس دنیا سے جانے والا تو نہیں ہے، تمہاری زندگی کے کچھ سال تو اس آدمی کے ساتھ ہی گزریں گے، تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ میری بیٹی نے کہا جو میں کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس آدمی کا نام مشتاق تھا، وہ ہماری بیٹی کے عشق میں پاگل تھا، ایسی دیوانگی ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر میری بیٹی کہتی کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاتا، میری بیٹی کہتی بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا۔ وہ میری بیٹی کے تمام ناز و نخرے اٹھاتا تھا، دولت کو پانی کی طرح بہاتا، جس چیز پر میری بیٹی نے ہاتھ رکھا اسی وقت وہ لے کر دیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت عورت اس کو مل نہیں سکتی تھی، لیکن شاید اسے میری بیٹی سے محبت ہو گئی تھی، اس کی محبت بولتی تھی۔ وہ ہر بات میں میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اسے بہت خوش رکھتا تھا۔ ایک دن ہماری بیٹی اس سے ناراض ہو کے ہمارے گھر واپس آ گئی، تب اس نے ایک دن ہماری بیٹی کے نام دنیا بھر کے تحفے اور پھول بیچ دیے تھے۔ ہم نے بھی اسے اپنا داماد قبول کر لیا تھا۔ ہم تو اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے تھے کیونکہ ہماری بیٹی کو اس سے زیادہ محبت کرنے والا انسان ملنے والا نہیں تھا۔ ہم مانتے تھے کہ جب ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو یہی سوچ کر کیا کہ یہ مر جائے گا، اس کی جائیداد ہماری بیٹی کو مل جائے گی، لیکن اب ہم نے یہ بات اپنے دل سے نکال دی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ ہمارا بھی بہت خیال رکھتا تھا، ہمارے گھر کے سارے خرچے وہی اٹھایا کرتا تھا، لاکھوں کے تحفے بھی دیا کرتا تھا، اور میرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ میں نے تو اسے ہی اپنا بیٹا ماننا شروع کر دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں یہ پتہ لگنے لگا وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہے۔ اپنی بیماری میں بھی اسے ہماری بیٹی کا خیال رہتا، وہ اس کے کاموں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اسے وقت پر ہمارے گھر لایا کرتا، اسے شاپنگ بھی کرواتا تھا، ہوٹل سے کھانا وغیرہ بھی کھلوایا کرتا تھا، جو بھی کہتی وہ مان لیتا۔ لیکن ہم اس بات پر حیران تھے کہ میری بیٹی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایک دن تو میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کے داماد کے جسم کے اندرونی اعضاء جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں جیسا کہ دل، گردے، وہ خراب ہو رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیوں خراب ہو رہے ہیں، لیکن وہ بہت تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس طرح تو یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے پاس بہت پیسے تھے، ہم نے کہا بیٹا علاج کرواؤ، لیکن جس کے پاس جاتے تو وہ یہی کہتا کہ بہت دیر ہو چکی ہے،
اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ پھر بھی وہ میری بیٹی کا بہت ہی دیوانہ بنا ہوا تھا، لیکن میری بیٹی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ذرا بھی پریشان ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ تم نماز پڑھو اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرو، ہم تمہارے شوہر کے لیے آج مسجد میں اسپیشل دعا کروائیں گے۔ وہ تو اچانک سے پھٹ پڑی۔ اس نے کہا میں اس کو مارنے کی تیاری میں ہوں اور آپ اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا میں اپنے شوہر کو سلو پوائزن دے رہی ہوں تاکہ وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا جائے، تب ساری دولت میری ہو جائے گی۔ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میری بیٹی نے کہا لیکن وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی تو نہیں میں گزار سکتی۔ میں نے پتہ نہیں یہ 1 سال کس طرح گزارا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ گزار دوں؟ ہم اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسا بھی ہے لیکن تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ تو اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ جہاں پر وہ ہماری کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اور بدقسمتی یہ کہ مشتاق نے ہماری بات سن لی تھی۔ اس بیچارے نے شاید 1-2 مہینے بعد مرنا تھا، لیکن وہ تو اسی وقت اس دنیا سے چلا گیا۔ اسے ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اور جاتے جاتے اس نے اتنا ہی کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے، تم نے بدلے میں مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کی، اب اللہ ہی انصاف کرے گا۔ لیکن ہماری بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے عدت پوری کی اور 6 مہینے بعد تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے نصیب میں یہ لکھا ہے، اسے اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ اس کی لاش ابھی سے ہی گلنے سڑنے لگی ہے اور کوئی بھی اس کے آس پاس جانے کو تیار نہیں۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا اور میرے دماغ میں یہ آواز گونجنے لگی کہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی جو انہوں نے لوگوں کو بھی نہیں بتائی تھی۔ پھر ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی کوئی بات میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سارے کاموں سے زیادہ ثواب کا کام کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا ہے۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقی سب کو بتائی تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جب دل جوڑنے کا اتنا ثواب ہے تو پھر دل توڑنے کا کتنا گناہ ملتا ہوگا۔ میری بیوی نے بھی کسی کا دل توڑا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بتایا وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ ہم تو حیران ہیں کہ اس نے نماز کیسے پڑھی، شاید اس نے توبہ کر لی ہوگی، سوچا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے حضور سجدے میں پیش ہو گئی، لیکن اللہ نے اسے اسی وقت اپنے پاس بلا لیا کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنی بیوی کو آخری دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے دیکھنے کے لیے بڑھا تو میں نے خود پر افسوس کیا کہ میں نے یہ فیصلہ ہی کیوں کیا۔ مجھے اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وہ صورت میری آنکھوں میں بس گئی تھی۔ اس کا انصاف تو جیسے اس دنیا میں ہی ہو گیا تھا، وہ تو سب کے لیے عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ اس کے ماں باپ دکھی تھے، ان کا کہنا تھا وہ انسان بہت اچھا انسان تھا، ہم نے اسے قبول کر لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میری بیوی بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس کا بھی کوئی مقصد تھا، وہ کیوں اپنی زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارتی جس کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اسے اس انسان کی جان نہیں لینی چاہیے تھی۔ میں تو ابھی بھی ہر نماز کے بعد اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ اس کی آخرت میں اس کے ساتھ نرمی ہو جائے۔ میں نے تو اسے اپنی بیوی مانا تھا، اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، مجھے اس کی برائی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، شاید وہ بھی سب کچھ بھول بھال کے ایک اچھی انسان بننا چاہتی تھی، لیکن جو گناہ وہ کر بیٹھی تھی اسے اس کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ پیارے دوستو، آج کا یہ عبرتناک واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔